اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ سب سے پہلے میری گزارش ان احباب اور ان بھائیوں اور بہنوں کے لیے ہے جنہوں نے میرا چینل مولانا محمد احمد درس قرآن سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز وہ سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر اچھی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچتے رہے۔ تو آتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ تو آج کی ویڈیو کا ٹاپک وہ ایک نہایت ہی اہم مسئلہ ہے، لیکن یاد رکھو میرے بھائیوں اور بہنوں کہ ہم دین کے معاملات کے اندر شرم محسوس کرتے ہیں، جبکہ دین کے معاملات کے اندر ہمیں شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے، عار محسوس نہیں کرتے چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حاضر ہوتے اور اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسائل دریافت کیا کرتے تھے، اور بہت ساری صحابیات بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوتی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسائل پوچھا کرتی تھی۔ دنیاوی معاملات کے اندر اور دینی مسائل کے اندر ہمیں شرم اور عار محسوس نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ علم کا مرحلہ وہ ماں کی پیدائش سے لے کر وفات تک چلتا ہے، اور ایک مسلمان وہ ساری زندگی علم کا متلاشی رہتا ہے۔ اگر کوئی مسئلہ سمجھ نہ آئے، اگر کسی مسئلے کی ضرورت ہو تو وہ فوری علماء کے پاس، فقہاء کے پاس، مفتیان کرام کے پاس رجوع کرتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو کا ٹاپک وہ ایک نہایت ہی اہم مسئلہ ہے۔ بہت سارے میرے احباب، میرے دوست سوال کرتے ہیں کہ ہم بستری والے یعنی جنابت والے اور ناپاکی والے کپڑوں میں نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں، کہ کیا جن کپڑوں کے اندر ہم بستری کی جائے یا جنابت کی حالت کے اندر جو کپڑے پہنے ہوں ان کپڑوں کے اندر نماز ادا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے۔ تو میرے بھائیوں اچھی طریقے سے یہ مسئلہ ذہن نشین کر لیں کہ وہ کپڑے دیکھے جائیں گے کہ آیا ان کپڑوں کے اوپر غلاظت یا ناپاکی لگی ہوئی ہے یا نہیں لگی ہوئی۔ اگر ان کپڑوں کے اوپر ناپاکی ہے، غلاظت ہے، تو اس وقت ان کپڑوں کے ساتھ نماز ادا کرنا جائز نہیں۔ ہاں وہ کپڑے محفوظ رہے اور ان کپڑوں کے اندر، ان کپڑوں کے اوپر کسی قسم کی غلاظت نہیں، کسی قسم کی ناپاکی نہیں، تو پھر انہی کپڑوں کو آپ پہن کر نماز ادا کر سکتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ غسل کرنے کے بعد انہی کپڑوں کو دوبارہ استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ ہاں اگر کپڑے ناپاک ہو جائیں تو اس وقت آپ وہ کپڑے بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن جس جگہ کے اوپر جنابت لگی ہوئی ہے یا جس جگہ کے اوپر غلاظت لگی ہوئی ہے اسی جگہ کو آپ 3 مرتبہ دھوئیں، اور 1 مرتبہ دھوئیں پہلے، پھر اس کے بعد اس کو خشک کریں، پھر اس کے بعد دوسری دفعہ دھویا جائے، پھر اس کو اچھے طریقے سے نچوڑا جائے، پھر اس کے بعد تیسری دفعہ نچوڑنے کے بعد اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو ان کپڑوں کا استعمال کرنا بھی جائز ہے، لیکن ان کپڑوں کو 3 مرتبہ دھوئیں گے اور ہر مرتبہ دھونے کے بعد اس کو اچھے طریقے سے نچوڑیں گے تو اس وقت اس کی ناپاکی زائل ہو جائے گی، اور ناپاکی زائل کرنے کے بعد ان کپڑوں کو دوبارہ استعمال میں لانا جائز ہے۔